اہم کیس سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، سرینا عیسیٰ اور وکلاء تنظیموں کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ فیصلہ 6-4 کی اکثریت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آ چکا ہے، تو 6-4 کی اکثریت سے یہ فیصلہ آ چکا حق میں، اور جسٹس سجاد علی شاہ اور جسٹس عمر عطا بندیال نے اختلاف کیا۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی امین نے بھی فیصلے سے اختلاف کیا۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن جائیداد کا معاملہ FBI کو بھیجا تھا۔ امانت گشکوری سے مزید بات کرتے ہیں۔ امانت بتائیے گا، یہ 6-4 سے جو فیصلہ آیا، کیا تفصیل رہی اس کی؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے یہ اہم فیصلہ سنایا ہے۔ مختصر فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ 10 رکنی فل کورٹ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے یہ سنایا ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو صدارتی ریفرنس خارج کیا گیا تھا، تاہم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ کی لندن جائیدادوں کا جو معاملہ تھا وہ سپریم کورٹ نے FBI کو بھجوا دیا تھا۔ تو 19 جون 2020 کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں، جو کہ آج نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اور FBI کو لندن جائیدادوں سے متعلق تحقیقات کا جو حکم دیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ نے واپس لے لیا ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اہل خانہ کی لندن جائیدادوں سے متعلق جو تحقیقات ہیں وہ FBI نہیں کر سکے گا۔ سپریم کورٹ کا یہ جو آج مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے نظر ثانی درخواستوں پر، وہ 6-4 کی نسبت سے سنایا گیا ہے۔ 6 ججز نے نظر ثانی کی درخواستیں منظور کی ہیں، یعنی اکثریت کا جو فیصلہ ہے وہ نظر ثانی درخواستیں منظور کرنے کا ہے، تاہم 4 ججز نے نظر ثانی درخواستوں کی مخالفت کی ہے اور انہیں خارج کیا ہے۔ جن 4 ججز نے مخالفت کی ہے نظر ثانی درخواستوں کی، ان میں بینچ کی سربراہی کرنے والے جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس سجاد علی شاہ ہیں، جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں خارج کی ہیں۔ تاہم جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر اعتراض اٹھایا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود درخواست دائر نہیں کرنی چاہیے تھی، تاہم جسٹس یحییٰ آفریدی نے باقی ججوں کے ساتھ ان کا اتفاق ہے کہ FBI کو یہ معاملہ نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں اپنا اضافی نوٹ بھی اس میں لکھیں گے، جس میں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست پر اعتراض اٹھائیں گے، تاہم جو معاملہ FBI کو بھجوانے کا تھا اس کی جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی مخالفت کی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی ان 6 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے نظر ثانی کی درخواستیں منظور کی ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ اہم فیصلہ آج آیا ہے۔ یہ مختصر فیصلہ ہے جو کہ تفصیلی وجوہات ہے سپریم کورٹ وہ اپنے تفصیلی فیصلے میں جاری کرے گی۔ آج جب ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو کہ حکومتی وکیل ہیں، حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے اپنے دلائل مکمل کیے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا، اور تقریباً 1 گھنٹے سے زائد کا وقت سپریم کورٹ نے بریک لی، اور بریک کے بعد جب ججز کمرہ عدالت میں آئے تو جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر فیصلہ پڑھ کے سنایا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 6 ججز نے نظر ثانی کی درخواستیں منظور کر لی ہیں، جبکہ 4 ججز نے نظر ثانی کی درخواستوں کی مخالفت کی ہے، اور جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ بعد میں جاری کرے گی۔ یہ وفاقی حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر ہوا تھا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے جو ریفرنس تھا، مرکزی ریفرنس تھا، وہ تو خارج کر دیا تھا، تاہم جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کی لندن جائیدادوں کا جو معاملہ سامنے آیا تھا کیس میں، وہ عدالت نے FBI کو بھجوایا تھا، اور FBI کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو رپورٹ کرے، تو FBI کو معاملہ بھیجنے کے خلاف یہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سمیت صحیح امانت، آپ نے جیسے بتایا کہ 6-4 سے یہ فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں آ گیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا، سینئر قانون دان اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جیسے کہ یہ بات ہو رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے، 6-4 سے یہ فیصلہ آ گیا ان کے حق میں، FBI اب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے گا ان کی جائیدادوں کو جو کہ بیرون ملک ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ جی بڑا خوشائند فیصلہ ہے۔ ہم تو پہلے یہ بات ڈے 1 سے کر رہے ہیں، جو وکلاء تنظیمیں ہیں اور سینئر لائر، کہ جب سپریم کورٹ نے ریفرنس واش کر دیا تو پھر یہ ٹیکس کے معاملات کو ان کے ریفرنس کی تناظر میں ہی FBI کو بھیجنے کا تک نہیں تھا بنتا، وہ غیر مناسب تھا، اور اسی لیے اس ایک لیگل ایشو کے اوپر اس کو ایجیٹیٹ کیا گیا ریویو اپلیکیشن کے ذریعے، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے بھی ہوئی اور جو اور بار کاؤنسل سمیت پاکستان بار کاؤنسل کے، تو ہم تو اسے بڑا خوشائند قرار دیتے ہیں، کیونکہ جس بات کی بنیاد ہی بددیانتی پہ ہو، وہ جب بددیانتی ثابت ہو گئی اور کہا گیا کہ ریفرنس مینافائڈ ہے، تو پھر اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔
حکومت کی بددیانتی کی وجہ سے ریفرنس فائل ہوا، حکومت کے ادارے کو بھیج دیا گیا FCR کو کہ آپ اپنی من مرضی کر لیں. تو اس لیے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے، بڑا خوش آئند ہے، اور یہ عدلیہ رکھے گا انشاءاللہ العزیز. اور اب یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ جو عدالت کی انڈیپینڈنس ہے، آزادی ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف یہ ریفرنس کن بنیادوں پہ بنایا گیا تھا. اگر وہ فیصلے نہ دیتے تو شاید یہ نہ آتا. تو وکلا تنظیمیں بالخصوص اس پہ بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں؟ یہ ایک آئند فیصلہ ہے. صحیح. اور آپ کے مطابق یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے. سینئر قانوندان کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. آدم رضی تارڑ صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ بڑا خوش آئند ہے یہ فیصلہ، ایکسپیکٹڈ بھی تھا. کیا آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا؟ 6-4 سے جو فیصلہ ہے، یہ جو پروپورشن ہے وہ ایسے ایکسپیکٹڈ تھی؟ دیکھیے، مجھے ایکسپیکٹڈ تو نہیں تھا. عام طور پہ ریویو بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر یہ بہرحال ایک اگر غلطی کا ازالہ ہو جائے تو وہ مشکل بھی جو ہے نا خوش آئندگی تو ہے اس میں. ایک اگر غلطی تھی، ہم سے غلطی سمجھ رہے تھے، اس غلطی کو تسلیم کیا گیا ہے کھلے دل کے ساتھ، اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اچھی بات ہے، ورنہ عام طور پہ ریویو کم ہی ہوتا ہے یہاں ہمارے یہاں. بالکل صحیح، عام طور پہ ریویو کم ہوتا ہے، اور اس طرح سے ڈیفرنٹ فیصلہ آ جائے یہ بھی کم ہوتا ہے. کامران صاحب آپ ساتھ ہی ہیں. اعظم رضی تارڑ صاحب، کامران صاحب نے کہا کہ بہت کم ہوتا ہے کہ ریویو کیا جائے اور پھر یکسر فیصلہ ڈیفرنٹ آ جائے. 6-4 سے جو فیصلہ آیا، آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ کیونکہ 4 جو جج صاحبانوں نے یہ بھی کہا، ان میں سے ایک جج صاحب نے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خود درخواست نہیں دینی چاہیے تھی، اس پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا. دیگر بھی معاملات ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ میرے خیال میں 6-4 بہت پازیٹو نہیں ہے، لیکن ایک اچھی میجورٹی ہے، اور ظاہر ہے میجورٹی ڈیسیژن جو بھی ہوتا ہے. کامران صاحب کی بات یہ درست ہے کہ ریویو میں بہت کم اسکوپ ہوتا ہے، لیکن اسی طرح کے ریویو منظور ہوتے ہیں. میری جو عرضی ہے اس میں جو بنیادی جو اوریجنل فیصلے تھے، اور جس کی وجہ سے بار کاؤنسل بھی گئی اور قاضی صاحب کی طرف سے بھی ظاہر ہوا کہ جب یہ طے کر دیا گیا کہ ریفرنس بدلیتی پر مبنی تھا، تو اس کے بعد دوبارہ حکومتی آرگن کو ہی بھیجنا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ریفرنس حکومتی حلقوں سے فائل کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے ہسٹری تھی. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اس سے ونڈیکیٹ ہوئی ہے جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے، اس کا جو پرنسپل ہے، اور اس کے اثرات ہوں گے ظاہر ہے اوور آل اس کیس سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جب اس کا ایڈیفیس ہی گر جاتا ہے، جب بنیاد بنی گئی، پہلے اوریجنل فیصلے میں اس کو ریفرنس کو پاش کیا گیا اور پھر FCR کو معاملہ بھیجا گیا. جب انہوں نے FCR کا ہی معاملہ ختم کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹل جو ہے ساری مضبوطی کے زمین پہ گری ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ یہ معاملہ کس طرح سے ہینڈل ہوا اور اس کے بعد اس کے کیا دیر پر اثرات ہو سکتے ہیں. سابق اٹارنی جنرل عرفان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جان لیتے ہیں ان کی رائے کیا ہے. عرفان قادری صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اعظم رضی تارڑ صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسے کیسز میں ریویو ہو اور یکسر مختلف فیصلہ آ جائے، لیکن اچھا ہوا، خوش آئند ہے. 6-4 سے فیصلہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. کیسے دیکھتے ہیں اب آپ اس فیصلے کو؟ جی، جب یہ فیصلہ شروع میں آیا تھا، پہلی دفعہ جب یہ ڈیسیجن ہوا تھا، تو میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ڈیسیجن ہے یہ منطقی اعتبار سے غلط ہے، اور اس میں ریویوز فائل ہوں گے اور اس میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اور اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ اب اس طرح سے پیش رفت اس میں بڑی مشکل ہو جائے گی، ناممکن ہو جائے گا کہ اس میں کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیڈ کر سکے. اور آج وہی ہوا ہے کہ یعنی جو میجورٹی ڈیسیجن شروع میں تھا اس میں تو یہ کہا گیا تھا کہ جی صدر کا ریفرنس جو ہے وہ غلط ہے، لیکن صدر جو ہے وہ ریفرنس نہیں بھیج سکتے، سپریم کورٹ ریفرنس بھیج سکتی ہے. تو یہ تو بالکل جو بیسک لاجک ہے، جو بیسک لا ہے، یعنی لا کا ادنا سا طالب علم بھی اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا جو کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز نے جو فیصلہ دیا تھا. اور اس منطق سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ جو ہے، جو دوسری سائڈ کے ججز تھے ان کے پھر بھی لاجک زیادہ تھا. یہ تو بالکل ہی FCR کو بھیجنا جو ہے یہ تو کوئی اس میں منطق نہیں تھا. اور اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی فیصلہ ہے، ایٹ لیسٹ یہ جو اس قسم کا دوہرا فیصلہ کہ ہیڈز آئی ون ٹیل یو لوز، وہ والی بات
کہ یہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ، یعنی سپریم کورٹ سے نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا. تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ریویو کر کے وہ جو ایک بہت بڑی غلطی جو کہ نظر آ رہی تھی وہ ایٹ لیسٹ اس کو تو ختم کیا. صحیح، غلطی جو نظر آ رہی تھی اس کو ختم کیا آپ کے مطابق. عرفان قادری صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جو غلطی تھی اس کو ختم کیا، ریویو کیا، اس کے کتنے دیر پر اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں اس کے پاکستان پر؟ اس بات کا اثر جو ہے نا وہ یہ صرف قاضی فائز کا کیس نہیں ہے جی، کہ قاضی فائز جو ہے اس میں کوئی اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. مسئلہ جو ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے. جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پہ قاضی فائز کی شکل میں ہاتھ ڈالا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے بہانہ قاضی فائز مل گئے اور اس کے اوپر جو نا انہوں نے پہلے جو ہے نا آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی طرح سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہاتھ جب ڈلا تو وہ اس کو جو نا معاملے کو یہاں تک لاتے جو ہے نا ایک غلط جگہ تک لے آئے اور فیصلہ بھی غلط ہو گیا. یعنی جو صدر نے غلط کام کیا تھا اس کو تو انہوں نے ٹھیک کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلیں جی وہ اپنی اصلاحیات میں چلے گئے کہ چلیں ہم اپنا جو ہے نا ہم اپنے جج کا خود کروا لیتے ہیں. تو جب آپ نے جو مین ریفرنس کو کواش کر دیا تھا، جب آپ نے اس کو غلط کہہ دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پروسیڈنگ ہماری درخواستیں تھیں نا اس کے لیے کہ اب یہ جو ہے نا یہ ریفرنس غلط ہے تو ہماری درخواستیں جب منظور ہو گئی تو پھر اس کے بعد وہ ریجیکٹ نہیں ہو سکتی تھی. یعنی اس کے بعد آپ اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تھے. آپ اس کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے ایف بی آر کو کہ آپ اسے مزید تحقیق کریں. جب وہ کواشمنٹ آپ نے کر دی کسی بھی گراؤنڈ پہ، اچھے گراؤنڈ پہ، برے گراؤنڈ پہ، جو ہم کہہ رہے تھے اس گراؤنڈ پہ یا جو آپ سے پرویل کیا اس گراؤنڈ پہ، تو بات وہی ختم ہو جانی تھی. تو آج پھر جو ہے نا وہ اسی نتیجے سے محترم بیگ صاحبان پہنچے ہیں کہ بات وہی ختم ہو جانی تھی. آگے جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے تھا اور میرا خیال ہے کیونکہ تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں ہے مگر میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اس نتیجے پہنچ گئے. صحیح. کامران صاحب، آپ نے کہا کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اعظم نذیر تارڑ صاحب، آپ جس طرح سے آپ نے بھی یہ کہا کہ یہ طریقہ کار ہی غلط تھا، اس کو چلایا بھی غلط طریقے سے گیا، لیکن چلیں اب جو بھی ہو گیا فیصلہ آ گیا، اس سے کتنے ایک تو دیر پا اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا پاکستان کو، جو جوڈیشری کو، اور اس طرح سے جو کیسز چلائے جاتے ہیں اس پر؟ جی اعظم نذیر تارڑ صاحب. اعظم نذیر تارڑ صاحب سے رابطہ نہیں بحال ہو رہا. عرفان قادری صاحب، آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا پھر یہ تمام معاملات جو دیکھے گئے ہیں، یہ بھی کہا گیا، الزامات بھی لگائے ایک دوسرے کے اوپر، بڑی اوپن سی ٹرائل بھی ہوئی ہے، باتیں بہت زیادہ باہر بھی آئی ہیں، یہ بتائے گا یہ جو کیس ہو گیا، فیصلہ ہو گیا 6-4 سے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پاکستان کے آئندہ آنے والے دنوں میں؟ عرفان قادری صاحب، یہ جو فیصلہ مین فیصلہ تھا وہ تو حکومت کے خلاف تھا اور حکومت باوجود اس کے کہ حکومت کے خلاف تھا، حکومت ریویو بھی نہیں فائل کیا اور حکومت اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہی تھی. تو باقی بیہائنڈ دا سینز کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے، وہ تو چیما گوئی ہیں، اس لیے اس میں تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن بظاہر جو چیز سامنے نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ فیصلہ حکومت کے خلاف ہوا. صدر جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہ چھوڑی، کہہ دیا کہ وہ ریفرنس اس طرح سے وہ بھیج ہی نہیں سکتے. تو وہ جب حکومت کے خلاف ہوا تو حکومت ہی اس فیصلے کو ڈیفینڈ بھی کر رہی تھی. تو ایسا فیصلہ جس میں کہ حکومت کا جو رول ہے وہ بھی یعنی انوملس تھا، یعنی غیر فطری رول تھا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کی جو ایک ساکھ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ امپیکٹ ہوگی کہ بھئی آپ نے اگر ایک پوزیشن لی تھی تو آپ اس پہ قائم کیوں نہیں رہے، آپ اس سے انحراف کیوں کر گئے. بالکل ٹھیک ہے، بہت ڈیٹیل میں انالیسس کیا عرفان قادری صاحب، آپ نے بہت شکریہ آپ کا. کامران مرتضیٰ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ احمد گوشکوری نے بھی ہمیں اپڈیٹ کیا اس کیس کے حوالے سے اور اس کی جو بھی ڈیٹیلز رہیں. بہت شکریہ آپ سب کا. سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ کیا ہے جی. فائز عیسیٰ کیس میں نظرثانی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں.